اب آپ ثانوی جماعت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکے ہیں، یعنی 9ویں جماعت میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ آپ کی بورڈ کی جماعت ہے۔ اسکول کے اور بورڈ کے پرچے کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ بورڈ کے پرچے کا پہلا سوال ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوالات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ کثیر الانتخابی سے مراد ایک سے زیادہ ہدایات دی جاتی ہیں اور اس میں صحیح ہدایت کو آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہاں میں نے مثال کے طور پر آپ کے لیے ایک مصنف کے حال سے اور ایک سبق میں سے دے دی ہیں 2 مثالیں۔ پہلی مثال مصنف کی کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سن ڈیش میں پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں نیچے 4 ہدایتیں دی گئی ہیں، الف، ب، جیم اور دال۔ ان میں سے صحیح ہدایت ہے 1857 کو، تو پھر اس کو میں نے خط کشیدہ کر دیا تاکہ آپ کے لیے وضاحت ہو سکے۔ آپ اس کو اس کے اوپر ٹک کا نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، اور آپ اس حصہ الف جو ہے اس کو اس کے گرد دائرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق سے ہے کہ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کون سا؟ پہلے خود سلام کرنے کا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، یا نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ تو اس کا درست جواب بے ہے، یعنی اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، جسے میں نے خط کشیدہ کر دیا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ نے حوالہ مصنف میں سے کم از کم 10 سوالات تحریر کرنے ہیں، جس میں مصنف کی سوانح بھی ہو، ان کی تصانیف بھی ہوں، کارہائے نمایاں بھی ہوں، اعزاز بھی ہو اور تمغہ بھی ہو، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ سبق میں سے بھی اسی طرح مخصوص جملوں کے سوالات تحریر کرنے ہیں، اور وہ آپ اس پورے لیکچر کو سماعت فرمانے کے بعد بخوبی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا لیکچر میں نے کتاب کے حوالے سے دیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پرچے کا پہلا سوال، اور اس کو آپ نے حل کر کے مجھے ضرور دکھانا ہے۔ موضوعی سوالات، یہ حصہ آپ کے لیے آشنا ہے۔ یہ مشقی سوالات پر مبنی ہوتا ہے، تفصیلی سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ مشق کا اہم حصہ ہے۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ اگر آپ نے یہ لیکچر صحیح اور بالکل درست طریقے سے سماعت فرمایا تو آپ اس سوال کا جواب لکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ تو یہ پیراگراف بھی میں نے آپ کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی سے سوال کیا تھا، تو اس کا جواب بھی آپ بخوبی تحریر کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ یہ بھی میں نے آپ کو وضاحت اس کی بھی کر دی ہے، یہ بھی آپ بخوبی لکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی آپ لیکچر سننے کے بعد اس کا جواب بھی تحریر کر سکیں گے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ تو اس کا جواب بھی آپ لیکچر سننے کے بعد بخوبی تحریر کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اہم نکات خلاصہ نگاری کے حوالے سے پچھلی جماعتوں میں آپ خلاصہ تحریر کرتے رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا اس میں مختلف ہوگا۔ حوالہ متن میں حوالہ مصنف، سبق اور ماخذ، پھر خلاصہ اور پھر اس سبق سے حاصل ہونے والا نتیجہ۔ حوالہ متن میں آپ مصنف کا نام لکھیں گے، جیسے کہ میں نے سامنے لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر سبق کا نام نہیں ہوگا بلکہ عنوان ہوگا۔ یاد رکھیے سبق کا نام نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کا عنوان ہے۔ ماخذ، آغاز میں بتایا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 جو تصنیف مولانا شبلی کی ہے، اس سے یہ سبق ماخوذ ہے، یعنی اقتباس ہے۔ خلاصے کا آغاز آپ کریں گے، سبق کا خلاصہ کم از کم 1 سے 1.5 صفحات پر مشتمل ہو، جس میں قرآنی آیات،
حدیث یا مماثل شعر ضرور تحریر کیا گیا ہو۔ آخر میں نتیجہ یعنی حاصل سبق۔ اس حصے میں آپ نتیجہ مختصر تحریر کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مرکزی خیال بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔